جی ناظرین السلام علیکم. خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز حیدر صاحب اور بہت سے موضوعات ہیں، لیکن آج ہم فوکس کریں گے. یہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا دہشت گردی کے حوالے سے کہ ٹیررزم کا جو پاکستان میں ایک ویو دوبارہ سے آئی ہے، اس کے حوالے سے ہم کیسے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ خیبر پختونخوا میں، کراچی میں، بلوچستان میں، ملک کے کئی حصوں میں مختلف گروپس جو ہے وہ اب نہ صرف کارروائیاں کر رہے ہیں پاکستانی شہریوں کے خلاف، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف، فورنرز کے خلاف، اسٹیٹ جو انسٹالیشنز ہیں ان کے خلاف. اور ابھی جو تازہ اطلاعات ہیں کہ ایک بہت ہی لیتھل قسم کا جو گروپ، ایک فیکشن جو تھا ٹی ٹی پی کا، جماعت الاحرار غالباً اس کا نام ہے، انہوں نے بھی آج اعلان کیا کہ جی وہ خود سے ایک گروپ کی طرح ایکٹ کریں گے انڈیپینڈنٹ آف دا ٹی ٹی پی، یعنی کہ ایک وہ کاروائیاں اپنی جو ہے مزید ان کو تیزی لائیں گے. بہت سے لوگ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے جو پچھلے نشست میں بات سٹارٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ آخر اس کا کیا جا سکتا ہے. اعجاز حیدر صاحب کا کہنا تھا کہ اس کا کچھ بھی کرنا مشکل ہے اور یہ ایک پروسیس ہوگا، اس کا کوئی میجک بلٹ نہیں ہے. تو آج اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اعجاز، تھینک یو فار جوائننگ می. کرنا کیا ہے جناب؟ یہ ہمارے جو ناظرین ہیں، پچھلے بھی آپ کامنٹس دیکھیں، انہوں نے بہت سارے لوگوں نے یہی سوال لکھا ہوا ہے کہ جی اچھا پھر دسو کیا کریں پھر. جی شکریہ رضا. وہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ظاہر ہے یہ ایک اینگسٹ ہے جی، یہ ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ظاہر ہے یہ 2002 سے یہ شروع ہوا ہے، اور پھر 2021 کے بعد بلکہ 2022 کے بعد آئی وڈ سے کہ اس کے اندر بہت زیادہ تیزی آئی ہے. 2007 سے لے کے 2014 تک ہم نے سینکڑوں جو ہے چھوٹے اور بڑے ملٹری آپریشنز بھی کیے تھے، اور 2014 میں آپ کو یاد ہے کہ ضرب عزم جو ہے وہ ہوا، جس میں شمالی وزیرستان سے بھی جو ہے وہ ان کو نکالا گیا اور یہ سب کچھ. اس کے بعد جو ہے یہ اس میں مد و جزر اتار چڑھاؤ جو ہے یہ آتے رہے ہیں، لیکن 2022 کے بعد سے یہ جو لہر ہے یہ زیادہ بڑھتی چلی گئی ہے. تو اس لیے یہ ایک نفسیاتی بھی اور یہ ایک قدرتی بات ہے کہ لوگ پوچھیں گے کہ جناب کی کریے. میں نے جو پچھلی دفعہ آپ سے بات کی تھی اس میں میرا جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی آپ کے پاس کنجی ہے اور آپ نے قفل کھول دیا اور اللہ خیر صلاح، اس کے بعد راوی جو ہے وہ چین ہی چین لکھے گا. ایسا نہیں ہے. دیکھیے اس کو آپ ایک اور طریقے سے دیکھیں. یہ بین الریاستی لڑائی نہیں ہے. بین الریاستی جو لڑائی ہوتی ہے نا، اس میں افواج آمنے سامنے ہوتی ہیں، اس میں دونوں اطراف پہ وردی پہنی ہوئی ہوتی ہے، اس میں ایک دوسرے کے ٹھکانوں کا پتہ ہوتا ہے اور ان ٹھکانوں کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ جو جنگ ہے اس کے اندر آپ کا جو حریف ہے، آپ کا جو دشمن ہے، وہ نظر نہیں آتا. اس کی حکمت عملی کا ایک بنیادی طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایلیوسو رہے، وہ آپ اس ایسے طریقے سے وہ کاروائی کرے کہ آپ اس پر ہاتھ نہ ڈال سکیں، وہ آپ کو سرپرائز کرے، حیران کرے، اچانک حملہ کر کے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو جنگ جیتنے کا جو معاملہ ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ جنگ جیت گیا یا اس نے آپ کی فوج کو ختم کر دیا ہے یا اس نے آپ کے علاقوں پر قبضہ کر لیا. وہ اس طریقے سے جیتتا ہے کہ وہ آپ کو جیتنے نہیں دیتا. یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جیتنے نہیں دیتا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کو وہ کنجی نہیں جو ہے وہ پرووائڈ کرتا کہ جس سے آپ قفل کھولیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی بس اب ہم نے اس کو جو ہے ایک طرف رکھ دیا، یہ معاملہ ہم نے حل کر دیا. اس لیے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہے نا، اس کو حکمت عملی کی تبدیلی ضروری ہے کہ آپ نے اس جنگ کو دیکھنا ہے کہ یہ ایک طویل المدتی تنازع ہے اور اس کو آپ نے مینج کرنا ہے، اس کا آپ نے انتظام کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ فوجی کارروائی جو ہے اس کی کچھ حدود ہیں.
یعنی فوجی کاروائی جو ہیں وہ عارضی طور پر خاموشی تو پیدا کرتا ہے, یعنی یو نو گیٹ اکوائرڈ in a certain place, لیکن یہ کوئی مستقل حل فراہم نہیں کرتا. اور اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ منشیات کی تجارت جو ہے اس کو ذرا آپ دیکھیں کہ گزشتہ 6 دہائیوں سے امریکہ اور یورپ کے ممالک اور مختلف ایجنسیز, وہ خواہ ایف بی آئی ہو, خواہ وہ ڈی اے ہو, خواہ وہ لگاتار یہ کوشش کرتی رہی ہیں کہ میکسیکو ہو گیا یا کولمبیا ہو گیا یا وینیزویلا ہو گیا یا یہ اور اس طرح کے جو کیریبینز میں, اور ادھر ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹرمپ بھی یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی ہم کسی طریقے سے ان ڈرگ کارٹیلز کو جو ہے وہ ختم کر دیں. لیکن یہ طاقت کے استعمال سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ فوکس کریں گے سپلائی سائڈ کے اوپر اور ڈیمانڈ سائڈ کی طرف فوکس نہیں کریں گے تو اس مسئلے کا حل آپ نہیں نکال پائیں گے, کیونکہ آپ کو یہ دونوں اینڈز کے اوپر اس کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ جہاں پہ ڈیمانڈ ہوگی وہاں پہ سپلائی ضرور ہوگی. اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جو آپ کے خلاف لڑ رہا ہے وہ کیا چاہتا ہے, وہ کیوں لڑ رہا ہے, کیونکہ اس کا جو اہداف ہیں یا اس کا جو بھی جو مقصد ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب اس میں نے 1 سال 1.5 ہو چکا ہے, اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ آپ کو تفریق کرنی پڑے گی جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے اور جو شورش ہے بلوچستان میں. اور وہ بلوچستان کی جو شورش ہے اس میں دہشت گردانہ حملے بھی ہوتے ہیں. ان دونوں کو آپ نے علیحدہ کر کے دیکھنا ہے, کیونکہ جو خارجین ہیں ان کا مقصد کچھ اور ہے اور جو بلوچ دہشت گرد گروپس ہیں ان کا مقصد کچھ اور ہے. ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو آپ کی ہائبرڈ حکمت عملی ہونی چاہیے, اور ہائبرڈ حکمت عملی پاکستان میں جو ہے وہ سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے, کیونکہ پاکستان تو ہی ہائبرڈ ہے. اصل آپ نے افغان سرحد پر جو آپ کا خطرہ ہے, اور ابھی یہ میں اس وقت خیبر پختونخوا اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جی, اس کے آپ کو ایک 3 ستونی طریقہ کار ہے کہ آپ کے پاس ہدفی انٹیلیجنس ہو, آپ علاقائی سفارتکاری کر سکیں, اور آپ سماجی و اقتصادی جو ترقی ہے وہ اور اس سماجی و اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ سیاسی معاملات ہیں ان کو آپ سمجھنا. یہ خیبر پختونخوا کے لیے بھی ہے اور یہ بلوچستان کے لیے بھی ہے. یہ جو غیر ریاستی عناصر ہیں یہ غیر متناسب ہوتے ہیں, یہ خلیاتی ہوتے ہیں, یہ ماورائے سرحد ہوتے ہیں, اور اسی لیے فوجی فتح ان اے کنونشنل سینس, روایتی طریقے سے اس کو دیکھنا وہ ناممکن ہے. اس لیے جو آپ کا جو انتظامی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہ سوچیں کہ میں نے مکمل فتح حاصل کرنی ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تشدد کو کم کرنا ہے, ان کی کارروائیوں کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے, اور خطرے کو قابل برداشت سطح تک لانا ہے. جی ایبسولوٹلی, جی اجاز, ایبسولوٹلی آپ نے یہ جو 3 پرونگ جو آپ کی بات کی اور یہ سطح کے اوپر لانے کی بات ہے, میں اس میں کچھ اپنے 2 پینس اضافہ کروں گا. ضرور. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا تھوڑی سی اس کے اوپر بات اس طرح سے کریں. دیکھیں, ایک تو ہمارے یہاں ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا جس میں کچھ کائنیٹک کے علاوہ کوئی 1.5 چیزوں کا بھی ذکر تھا. آپ کو یاد ہوگا 2014-15 جناب, بالکل یاد, ٹھیک ہے نا, آپ نے بڑا اس پہ لکھا بھی تھا, متعدد بار آپ نے اس کا حوالہ بھی دیا. جی بالکل لکھا تھا. ساڈا کام نہیں رہ گیا, ساڈا ہی کام رہ گیا, اسی یاد کرنی ہے تھے آگے تو یاد ہی لکھنا. تو میں ہاں آپ کو سنتا کوئی نہیں, لیکن آپ کو پتا نا کہ دیکھیں میری تھوڑا سا کیا کہتے ہیں سرکاری بابو مینٹیلٹی ہے, اس لیے جو کاغذ ہوتے ہیں میں کہتا ہوں وہ پرانا کاغذ نکالو, فائل, ٹھیک ہے نا, اچھا پرچی لے کے آؤ, پرچی لے کے آؤ, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ریاست نے کمٹ کیا کہ وہ کریں گے. کریکولا کا ذکر تھا, مدارس کی رجسٹریشن کا ذکر تھا, یہ انٹیلیجنس
जो ऑपरेशंस है उसका जिक्र था, यूनिफाइड कोऑर्डिनेशन, हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये सारे मामलात जो है वो लगता है कि हम ये सारी चीजें करते हैं एंड देन वी फॉरगेट अबाउट इट। the ones who are tasked with the, चाहे वो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, मिलिट्री है, ISI है, स्पेशल ब्रांच है, वो सारा कुछ भूल भुला कर एक रीइन्वेंट द व्हील हो जाता है। तो पहली तो मैं ये बात कहूंगा कि एक तो वी हैव टू गो बैक टू दैट एंड सी कि वो जो पूरी एक जर्नी थी उसके दौरान कहां पर पाकिस्तानी रियासत और सूबे भटके हैं, क्योंकि भटके हैं मेरे ख्याल से। अच्छा देखिए, एक तो ये बात है, दूसरी बात है कि जो आइडियोलॉजिकल आपने एक बात की, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए बलूचिस्तान में तो हमें समझ आती है कि एक डिस्टेंस जो है इस्लामाबाद से, रियासत से डिस्ट्रस्ट है, वो वाला मामला है। अच्छा, टीटीपी के यहाँ एक आइडियोलॉजिकल बड़ा गालिब जिसे कहना चाहिए एक अंसर भी है, पैसा भी है, जो आपने पिछले एक प्रोग्राम में रैंसम आपने कहा इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है और लोग, लेकिन वो भी है, ट्रू ट्रू, बिल्कुल, पैसे जब मिलना शुरू हो जाए या निकलना शुरू हो जाए। तो इजाज ये मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम बात करें। आप ये मुझे बताएं कि ये जो हमारी आइडियोलॉजिकल, देखिए शिफ्ट तो आई है, मैं आई एम वन ऑफ द यू नो दोज पर्संस के जो मैं बिल्कुल सिनिकल होने से गुरेज करता हूं कि जी कुछ नहीं हो रहा। चेंजेस आई हैं पाकिस्तानी रियासत में, आर्मी में, सिविलियंस में, हत्ता कि मीडिया के भी वो हिस्से जो पहले ये करते थे, इनकी ग्लोरीफाई करते थे तालिबान को, टीटीपी को, वो भी अब गुरेज करते हैं, वो नहीं करते। लेकिन ये एक आइडियोलॉजिकल बैटल है और इसके लिए हमने उसके ऊपर उस तरह से काम नहीं किया, क्योंकि अभी भी दारुल उलूम हक्कानिया जो है उसको केपी गवर्नमेंट से फंड्स जाते हैं। जो बाकी देवबंदी मदरसा नेटवर्क है वो भी जू का तू है, बल्कि उसमें इजाफा ही हुआ है, कोई वो कंट्रोल नहीं हुआ। और उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए जब भी बात करो तो मौलाना फजल रहमान आकर तो धरना ले आते हैं। अब ये कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जो स्टेट हैज टू डील विद देम, यू नो, क्योंकि ये वाइल्ड काइनेटिक ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस, रीजनल इश्यूज चले, लेकिन अंदर जो सपोर्ट मिलती है इन दहशतगर्दों को या दहशतगर्द ग्रुप्स को, उसको भी तो टारगेट नहीं कर रही, मुझे नहीं दिखाई देता, कम से कम। मे बी आई एम रॉन्ग एंड यू नो बेटर, बताइए जरा। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा चलिए, आप कसरे नफसी से ना काम लें, आपको बहुत अच्छे तरीके से इन मामलात का पता है, आप इनके बारे में बात करते रहे हैं, इनका तजिया करते रहे हैं, उसके बारे में लिखते रहे हैं। देखिए अब मुशर्रफ साहब, मैं आपको बताऊं, हाँ जी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई पहिया दोबारा इजाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या होना चाहिए ये सबको पता है। अब वो क्यों नहीं होता, उसकी बेशुमार वजूहात है। उसकी वजूहात ये हैं कि भाई हर एक ने किसी ना किसी ग्रुप को, खास तौर पे ऐसे ग्रुप्स जिनका सियासी वजूद भी है, उनको या सियासी वजूद या वो सियासी वजूद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है सियासी अगराज़ व मकासद के लिए। मुशर्रफ साहब के ज़माने में भाई वो कौन सा एक शख्स था सिपाही साहबा का जिसके एक वोट के लिए उसको जो है वो निकाला गया जेल से, ठीक है। वो वोट किस लिए था? सियासी मकासद के लिए था। जब टीएलपी का फैजाबाद में धरना होता है, yes. और अगर एक वर्दी में मलबूस 2 स्टार जनरल अगर उनको लिफाफे तकसीम करके उनको ये कहे कि आप डिस्पर्स हो, तो उसका क्या मकसद होता है? एब्सोल्युटली। अच्छा, फिर मौलाना साहब की आपने बात की, पाकिस्तान के सियासी जो भी उतार चढ़ाव आता रहा है, उसके अंदर मौलाना साहब और उनकी जमात की जो प्रेजेंस है, वो कभी हुकूमती पलड़े में होती है, कभी वो हिज़्ब इख्तिलाफ के पलड़े में होती है। और मकसद यही होता है कि आपने वो कहाँ पे मुझे वो जो है मिलेगा कि
3 منسٹریاں ادھر مل گئیں, ایک آدھی وفاق میں مل گئی, ایک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ ہم دونوں کو پتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو پاتا. دیکھیں لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس قسم کے کاموں میں پڑھتے ہیں تو جو فیلڈ میں جو پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوا سپاہی ہے یا جو این سی او ہے یا جو جے سی او ہے یا جو وائی او ینگ آفیسر ہے, اس کے اوپر جو حملہ ہوتا ہے, وہ جو زخمی ہوتا ہے, وہ جو شہید ہوتا ہے, اس کا تو ان معاملات کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. وہ کسی کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی کا شوہر بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو پوتا یا نواسا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جس کا وہ بچہ ہے نا, اس کے لیے تو اس کا درد جو ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے, وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. اب اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کی جو لاش ہے اس کو آپ جھنڈے میں لپیٹ کے سلامی دے دیں تو یار وہ انہوں کی فائدہ ہے. نو ایبسولوٹلی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو کہنے اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا, دیکھیں جب بھی جنگ ہوتی ہے نا, آپ جب وردی پہنتے ہیں تو آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ جب جنگ ہوگی تو میں ماروں گا بھی اور میں مرنے کے لیے بھی تیار. یہ ایک بنیادی چیز ہے نا. مطلب آپ یہ کوئی 9 to 5 کارپوریٹ جاب تو نہیں ہے کہ جس میں آپ, مطلب میں نہیں کہتا کہ کارپوریٹ جاب میں لوگ نہیں مرتے, تو موت تو اٹل حقیقت ہے, وہ کسی وقت کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے. لیکن جب آپ کسی پیراملٹری میں جاتے ہیں یا آپ پولیس میں جاتے ہیں یا آپ فوج میں جاتے ہیں یا بحریہ میں یا فضائیہ میں, تو یہ تو ایک مطلب ایک ایکسیپٹڈ چیز ہے نا کہ آپ کا بنیادی کام تو ہے کہ جنگ کو روکنا, اور اگر نہ رکے تو جنگ لڑنا, اور روکنے اور لڑنے کے دوران آپ مارتے بھی ہیں اور آپ مر بھی سکتے ہیں. تو یہ آپ کی ایک ایکسیپٹنس ہے. سو however یہ بات قطعی طور پر غلط ہے کہ کسی حکومت یا مختلف حکومتوں یعنی ریاست کی بیوقوفیوں اور فضول پالیسیز کی وجہ سے آپ جو ہے وہ مریں. یہ جو ہے نا یہ بات غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے 100%. تو اس لیے یہ ساری باتوں کا ادراک ہے. اب یہ مثلا آپ نے وہ نیشنل ایکشن پلان کی بات کی, وہ جو 20 نکات تھے وہ جس طرح بنے اور چھڑ دے ہو ایک علیحدہ داستان ہے, لیکن وہ 20 نکات جو تھے وہ کوئی پلان نہیں تھا, کیونکہ وہ جو ہر نقطہ تھا نا اس کے لیے ایک منصوبے کی ضرورت تھی. رائٹ وہ ایک ہیسٹیلی پٹ ٹوگیدر پوائنٹس تھے. ہاں جی ٹھیک ہے, بلکہ اگر آپ ان کی ترتیب دیکھیں نا تو ان کی ترتیب بھی بہت عجیب و غریب ہے, رینڈم جسے کہتے ہیں نا. اچھا پھر آپ نے یہ جو نیکٹا کا مسئلہ ہے, نیکٹا جو ہے وہ بنیادی طور پہ کام کرتا رہا بہت عرصہ ایک غیر آئینی ادارے کے طور پر. رائٹ. بورڈ آف گورننس کی میٹنگ نہیں, میں نے ایک دفعہ ایک میٹنگ میں پوچھ لیا ان سے, میں کہا جناب ہے جڑا تہاڈا بجٹ ہے یہ پی او ایل تے سارا تے دفتر تے اسٹیشنری, آپ کو تو پتا ہے آپ تو پی ایس آفیسر رہ چکے, تو میں کیا اوکے کہ تو تہاڈا تے تسی تے کانسٹیٹیوشنلی تہاڈی بورڈ آف گورننس کی میٹنگ نہیں ہوئی, ہاں تے تسی تے اپرووڈ باڈی نہیں ہو, دیٹس رائٹ, تے تہاڈا بجٹ کتھوں آ رہا ہے؟ مطلب you see and you understand perfectly what I'm saying. جی بالکل سکم ہے, قانونی سکم ہے, ایبسولوٹلی قانونی سکم ہے, تو ہی چلائی جا رہے. اچھا وہ اب دیکھیں پھر کسی وقت ان کی ہوئی میرے خیال میں, I don't recall when they did this, but لیکن it never took off. اچھا پھر یہ تھا یہ کوآرڈینیشن انٹیگریشن کی. اچھا نیکٹا کا یہ تھا کہ ہونا یہ تھا کہ یہ پی ایم او کے نیچے ہوگا. پھر انہوں نے یہ کیا کہ جی یہ اپنا مرحوم جو وہ تھے, اب اللہ مغفرت کرے فوت ہو چکے ہیں, جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں جو وزیر داخلہ تھے, کیا نام تھا ان کا, ایف آئی اے والے, سلمان ملک.
ہاں رحمان ملک صاحب وہ 4 ایسنٹ کے یہ جو ہے نا انٹیریئر کے نیچے ہو. اچھا وہ اوریجنل کانسیپٹ تھا that was more like homeland security کہ یہ ایک آفس ہوگا جو انٹیگریٹ کرے گا انکمنگ انٹیلیجنس کو. اچھا اس کے اندر اب آپ یہ توقع کریں کہ جی آئی ایس آئی کہے گی کہ جی اسی کوئی اور ساڑھے ہوتے بیٹھے, ہو نہیں سکتا. اٹ ہیز بیکم دا پریمیئر انٹیلیجنس. وہ ایکسٹرنل انٹیلیجنس بھی کرتی ہے, کاؤنٹر انٹیلیجنس بھی کرتی ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے یہ بیوروکریٹک پھر انٹرنسڈ انٹرسٹ بن جاتے ہیں نا, اور وہ جب بیوروکریسی میں, اور اس کے اوپر میں نہیں کہہ رہا, یہ تو ایک آرگنائزیشن تھیوری میں اور یہ اتنا لٹریچر ہے یہ, اور یہ صرف اٹس ناٹ پیکیولر ٹو پاکستان, اٹ ہیپنز ایوری ویئر, کہ وہ پھر انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کے, وہ آپ کا ورلڈ ویو ریفائی ہو جاتا ہے, اور وہ پھر کوئی نہیں چھوڑنے کو تیار ہوتا. ابھی یہ انڈیا نے یہ جو ابھی وہ شروع میں وہ پہلے یہ کولڈ سٹارٹ تھا, پھر پرو ایکٹیو آپس کیا, پھر وہ سارا کچھ وہ آئی پی جیز انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپس بنے تھے, وہ ہوا کچھ نہیں, کچھ انہوں نے ایکسرسائزز کی اس کو ویلیڈیٹ وغیرہ کرنے کے لیے, بٹ بیسکلی اٹ کیم ٹو نتھنگ. ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ وہ جو ہے نا نئے طریقے سے اس کو وہ پرانی شراب نو نوی بوتل چ پا کے تو وہ شروع کیا ہے, which is neither here nor there. The Indian Army is very happy because it's a large scale bureaucratic organization. ان کو فنڈز بھی ملتے ہیں یہ وہ. اچھا وہ جو بریگیڈ پلس ہے وہ 2 اسٹار جنرل ہوگا تو وہ ٹاپ ہیوی بھی ہوتا جائے گا, اور ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ کے پرکس بھی ہوتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ دیز آر بیوروکریٹک یو نو کیا اسے واٹس دا ورڈ آئی ایم لوکنگ فار, دیز آر بیوروکریٹک نیٹورک. اور یہ جب وہ انٹرینچ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اکھاڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ دہشت گردی کا آپ کا یہ معاملہ جو چل رہا ہے, تو آپ اس میں اگر ایک طرف ٹی ٹی پی کو مینج کریں, ٹھیک ہے, دوسری طرف جو بلوچستان والا معاملہ ہے, چونکہ وہاں پہ آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں ہارڈ کور کے ساتھ نہیں, جو ماڈریٹس ہیں ان کے ساتھ, بیکاز وہ آپ کو فتح نہیں کرنا چاہ رہے, وہ آپ سے جدا ہونا چاہ رہے ہیں. ٹی ٹی پی آپ کو فتح کرنا چاہ رہی ہے, ٹھیک ہے. سو اس کو آپ مینج کرتے ہوئے اس مسئلے کو تو حل کریں. اس مسئلے کے حل کی طرف آپ جا سکتے ہیں, حلوے والی ہے والے حل کی طرف آپ اس طریقے سے جا سکتے ہیں کہ جو تو گروپس ہیں ان کے خلاف آپ جو ہے نا ہدفی انٹیلیجنس کے ذریعے طاقت کا استعمال کریں, ڈسکریمنیٹری جو ہے وہ جو بھی آپ نے یوز آف فورس کر رہی ہیں. لیکن جو بلوچستان میں جو پسماندگی ہے, بلوچستان کے اندر جو گریونسز ہیں, وہ جو لوگ ہیں جن کے ایک اشارے کے اوپر 1 لاکھ بندہ اکٹھا ہو سکتا ہے, ان کو اگر آپ عمر قید کی سزائیں دیتے پھریں گے یا آپ ان کو جیل کے اندر ڈالتے پھریں گے تو پھر معاملہ تو حل نہیں ہوگا, سیدھا نہیں ہوگا. درست. اور ہر دفعہ یہ کہنا کہ جی تن کے رکھ دو, کیا یار یہ تن کے رکھ دو از ون فلسفی دیٹ آئی ہیو نیور انڈرسٹوڈ, بیکاز it goes against the grain of historical experience. جی, اور and it has failed time and again. مسئلہ یہ ہے نا 1948 سے پہلے یہ معاملہ جاتا ہے, لیکن 1948 سے لے کے آج دن تک صہیونی ریاست نے ٹل کا زور لگا لیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی ہمت کو توڑ دے, ان کی ول کو ختم کر دے. نہیں کر سکی. Because it doesn't work like this. ایسا ہی ہے. اس لیے آپ نے جو قوت کا استعمال, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کو بائنری انداز میں کبھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی گل دے علاوہ تے اور کچھ ہو نہیں سکتا, دوسرا کہتا ہے جی تنن دے علاوہ تے کچھ ہو نہیں سکتا. بھائی یہ دونوں انتہائی غلط ہیں. آپ کو کہیں پہ قوت کا استعمال کرنا ہوتا ہے, کہیں پہ قوت کے استعمال کی دھمکی دینی ہوتی ہے, کہیں پہ سفارت کاری کرنی ہوتی ہے, کہیں پہ بات چیت کرنی ہوتی ہے. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس وقت کون سا کام آپ نے کرنا. ایبسولوٹلی جی, ایبسولوٹلی. اور یہ اینڈ یو ہیو ٹو مینج دس. اور اگر آپ کے 2 مسئلے کھڑے ہوئے میں, ایک جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا اور دوسرا بلوچ کا, تو پھر میں آپ کو
میں اب جو جتنی ناقص عقل میری ہے اس کے حوالے سے آپ یہ بلوچ والا مسئلہ تو درست کرنے کی کوشش کریں نا, اور اسٹارٹ تو ساتھ کریں. ساتھ ٹی ڈی پی کو مینج کرو. کوئی ایک پیر تسمہ پاک کو تو اپنی گردن سے اتارے نا. ہاں صحیح, ایبسولوٹلی, ایک پیر تسمہ. ویل سیٹ, ویل سیٹ. تو بنیادی طور کے اوپر ایک تو سیاسی سولوشن کی بات ہے, اور میرے خیال سے جو دیگر آپ نے یہ بیوروکریٹک ہینڈلنگ جو ہے, میرے خیال سے وہ اس سے بھی کچھ نجات کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے کچھ فریش تھنکنگ لائی جائے. ایبسولوٹلی. میں آپ کو, آپ کے کئی جو ناظرین ہیں جو کہ ڈسرننگ آپ کے ناظرین ہیں, جو جن کو دلچسپی ہوتی ہے کتابوں میں, تو مارٹن وین ٹریولڈ کی ایک کتاب ہے دا چینجنگ فیس آف وار, ٹھیک ہے, اور اس میں اس نے یہ بات بالکل واضح طور پہ کی. انہوں نے کہا کہ جی 99% جو لٹریچر ہے نا جی کاؤنٹر انسرجنسی پہ, اس کو تو آپ اٹھا کے پھینک دینا, کیونکہ یہ سارے کا سارا لٹریچر لکھا ہے ان فوجیوں نے جن کی جو آرمی تھی they were the losers. ہاں ہاں, تو مطلب ہے کہ یہ ڈیوڈ گلولا جو فرینچ, وہ کہ بھائی وہ انڈو چائنا میں مار پڑی, پھر یہ جان نیگل وغیرہ, یہ وہ جو امریکیوں کو مار پڑی, یہ ڈیوڈ کلکالن وغیرہ, یہ انہوں نے کہا سارا کچھ سائڈ پہ کر دو. اس نے ایک بات بہت اچھی کی وین کریولڈ. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا دو قسم کے جو ہے نا ڈائلیماز ہیں, یہ جو بھی آپ کی آپ انسداد شورش کہہ لیں یا انسداد دہشت گردی کہہ لیں, کہ ایک ہے جس کو وہ کہتا ہے کروئلٹی ڈائلیما. اگر ریاست جو ہے وہ اپنی پوری ڈسٹرکٹیو ملٹری مائٹ جو ہے وہ اگر استعمال کرتی ہے نا, اور اس کے اندر جو ہے نا سویلینز بھی مرتے ہیں, تو ایک تو اس پہ الزام لگتا ہے ظاہر ہے ظلم و ستم کا, جو وچ از دا کروئلٹی ڈائلیما, اور دوسرا جو ہے وہ شورش والا یا جو دہشت گرد ہے, اس کو ریکروٹمنٹ بھی ملتی ہے. ابھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور ڈائلیما ہے اس کا, اینڈ دیٹ از دا ویکنس ڈائلیما, کہ اگر ریاست جو ہے وہ فوجی قوت کو ریسٹرین کرتی ہے ٹو ایوائڈ سویلین کیجولٹیز, it can appear weak, you know. so یہ آپ جو ہے نا ان دو ڈائلیماز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اسی لیے جو بھی آپ کی سی ٹی فورسز ہوں یا آپ کی جو کوائن فورسز ہوں, they need to have excellent intelligence, they need to be solid professionals, and they need to have iron discipline. بالکل بالکل. Very یہ چیزیں ہیں جو کہ which are important in some ways. No, very useful. اچھا اجاز آگے بڑھتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں بلاول کی جو آپ وہ ہم بات کر رہے تھے, بلاول کے جو کامنٹس ہیں اور آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان, جہاں پہ آپ کو پتا ہے اس وقت یہی تن دینے والی پالیسی جو ہے جے کے میں بھی جاری ہے, اور سینس لیس, مطلب اس جو کہ which is going to create more problems than solving anything. بہرحال وہ ہم اس پر تفصیل میں بات کریں گے. ذرا بلاول کے کامنٹس پہ کامنٹ کر دیجئے. اچھا جی, ابھی پچھلا ہم نے پروگرام کیا تھا تو بلاول صاحب نے جو اس کانفرنس میں تقریر کی تھی جو انڈس ٹریٹی والی, تو اس کے اندر میں نے ان کے انہوں نے جو ڈاکٹرن وغیرہ کے حوالے سے بات کی تھی اس پر میں نے تنقید کی تھی کہ پاکستان کا ڈاکٹرن نہیں ہے. اب آپ نے یہ اس تقریر کی بات کی, تو اس میں مکمل طور پر ان کے ساتھ ہوں, میں مکمل طور پہ بلاول صاحب کے ساتھ ہوں اس کے اوپر. اور آج کے دن ڈان میں ایک بہت اچھا آرٹیکل چھپا ہوا ہے افضل شگری صاحب کا. افضل شگری صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت ہی قابل اور بہت ہی جو ہے نا جہاندیدہ آئی جی پولیس رہ چکے ہیں. سندھ میں وہ آئی جی پی تھے, اور ان کے نام سے آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ان کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے ہے, مطلب وہ شگر سے ان کا تعلق ہے. تو ان کا وہ مضمون بھی جو ہے وہ آپ کے جو ناظرین جو ہے دلچسپی رکھتے ہیں, وہ آج کے ڈان میں ان کا مضمون بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں.
دیکھیے جب یہ پنچ کی ریبیلین ہوئی اور گلگت بلتستان میں بھی، اور یہ علاقے جب تھے یہ جب چھڑوائے گئے، تو ایک 1949 کا کراچی اگریمنٹ ہوا. اچھا وہ یہ جو کراچی اگریمنٹ تھا یہ ایک بہت ہی دلچسپ قسم کی چیز تھی، کیونکہ اس کے بارے میں 1992 تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تھا کیا. اچھا اس کے اوپر ٹھپا لگا ہوا تھا سیکرٹ کا. اب یہ جو ہے 1992 میں آزاد جموں کشمیر کی ہائی کورٹ میں ایک رٹ پٹیشن گئی کہ وہ یہ تھی کہ جی یہ آئینی جو ہے نا ابہام ہے اور ایڈمنسٹریٹو ڈس انفرینچائزمنٹ ہے، سچ اے ٹنگ ٹوسٹر، اور یہ خاص طور پہ گلگت بلتستان کے حوالے سے. تو وہ یہ تھا کہ اس مسئلے کا کوئی آپ بتائیں کہ یہ کیا چکر ہے. اچھا وہ ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب کتنے ہے یہ اگریمنٹ، کدھر ہے، یہ لایا جائے جی. اچھا جی وہ اگریمنٹ جو ہے وہ لایا گیا، تو ہائی کورٹ نے کہا کہ جی یہ نلیفائی ہے، یہ 1949 کا جو اگریمنٹ ہے یہ نلیفائڈ ہے. اچھا اس کے اندر میں نے یہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ٹیکسٹ جو ہے اس میں جو 3 سگنیٹریز تھے، جن میں سے ایک نے بعد میں اپنی کتاب میں اس کا ذکر بھی نہیں کیا، اور بعد میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے سائن نہیں کیے اس کے اوپر. لیکن اس کے اوپر جو 3 سگنیچرز ہیں ان میں ایک مشتاق گرمانی صاحب کے، جو کہ اس زمانے میں منسٹر وداؤٹ پورٹ فولیو تھے گورنمنٹ آف پاکستان کے، سردار محمد ابراہیم خان جو اس زمانے میں آزاد کشمیر کے صدر تھے یہ عبوری حکومت کے، اور چودھری غلام عباس جو کہ ہیڈ تھے آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کے. رائٹ ٹھیک ہے جی. اس کے اندر اے میں میٹرز ود ان دا پرویو آف دا گورنمنٹ آف پاکستان آ جائے، ٹھیک، اور اس میں 1 2 3 4 5 6 7، اور 8واں جو ہے وہ ہے آل افیئرز آف گلگت لداخ انڈر دا کنٹرول آف پولیٹیکل ایجنٹ. بالکل اچھا صحیح. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب بھی جیسے بھی طے ہوا اور اس کے اوپر جس میں بھی سائن کیے، گلگت بلتستان کا تو کوئی نمائندہ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا. درست درست. ٹھیک ہے جناب. تو جب نمائندہ ہی موجود نہیں تھا تو پھر ایک لائن کے ذریعے آپ نے گلگت بلتستان کو جو ہے وہ جو 14 اگست یا 15 اگست لے لیں 1947 کو جو پورا ایک علاقہ تھا جسے جموں اینڈ کشمیر کہا جاتا تھا، جس کا ایک حصہ جو ہے وہ مقبوضہ ہے، بھارت کے قبضے میں ہے، اس کے اندر گلگت بلتستان بھی تھا. اچھا آپ نے گلگت بلتستان کو نہ تو پاکستان کے ساتھ شامل کیا، نہ ہی آپ نے اس کو کوئی اپنے طور پہ یعنی آزاد جموں اینڈ کشمیر جو اے جے کے ہے اس کے ساتھ اس کو رکھا. بالکل ٹھیک ہے. آزاد جموں کشمیر کو بھی آپ نے اس کا بھی جو پارلیمان تھی، اس کا بھی جو صدر تھا، اس کے بھی جو انتظامی امور تھے، ان کو بھی جو ہے اس زمانے میں کراچی کے تحت، بعد میں اسلام آباد کے تحت کر دیا. گلگت بلتستان کو چلانا شروع کر دیا جونیئر بیوروکریٹس نے. یہ 70 کی دہائی میں آ کے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اس کے اندر کچھ تبدیلی کی، اور یہ جو ایف سی آر جو ایک ڈریکونین وہ تھا فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن، اس کے تحت جو آپ اس کو چلا رہے تھے اس کو اس نے رول بیک کیا. پھر بے نظیر بھٹو مرحومہ نے آ کے اس کے اندر کچھ اور اصلاحات کرنے کی کوشش کی، پر 2018 میں آئی تھنک نہیں سوری 2008 میں تو اس وقت جو ہے نا یہ اصلاحات ہوئی، جن میں سے کچھ کو نواز لیگ کی حکومت نے آ کر ریورس کیا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مرحوم سرتاج عزیز صاحب کی زیر نگرانی ایک کمیٹی بیٹھی. میری اس زمانے میں سرتاج صاحب سے بات بھی ہوئی، انہوں نے مجھے تفصیل سے بتایا. سرتاج صاحب نے جا کے مختلف لوگوں سے گلگت بلتستان میں بات چیت کی، جس میں افضل شگری صاحب بھی تھے اور بے شمار لیڈران تھے، اور اس کے بعد
various people from different walks of life. اس کے بعد انہوں نے وہ اپنی سفارشات جو ہے وہ پی ایم ایل این حکومت کو پیش کی، جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اے جے کے کی ہائی کورٹ نے جو 1992 میں یہ اس کو نلیفائی کیا کہ بھائی آپ نے کہاں سے ایک دم نکال کے باہر کر دیا ایک سطر کے ذریعے گلگت بلتستان کو، تو حکومت پاکستان جو تھی وہ بہت امبیرس ہوئی. انہوں نے جا کے اپیل کر دی آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے اس کو اوور ٹرن کر دیا. البتہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہ تھا کہ اس کو اوور ٹرن کرنے کے باوجود آزاد جموں اینڈ کشمیر کی سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ یہ گلگت بلتستان کے سٹیٹس کا معاملہ کیا ہے، یہ اس طریقے سے تو نہیں چل سکتا. رائٹ. اچھا پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہی بات کی ہے کہ بھائی یہ گلگت بلتستان کو آپ نے کس ایک لمبو میں رکھا ہوا، وہ خواہ لینڈ اونرشپ کے حوالے سے ہو خواہ اور معاملات کے ذریعے ہو. اسی طرح آزاد جموں اینڈ کشمیر میں یہ جو ریفیوجی سیٹس کا معاملہ ہے، بھائی یہ کیا ہے، آپ نے جے اے سی کو پہ لگا دیا دہشت گردی کا الزام. اب آپ جے اے سی کے جو طریقہ کار ہے کچھ معاملات کے حوالے سے اس کے اوپر آپ اعتراض اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی بات وہ کر رہے ہیں وہ تو غلط نہیں کر رہے بالکل. ریاستی جماعتوں کو آپ نے تباہ کر دیا. اور اس کے اندر بائی دا وے مسلم کانفرنس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. مسلم کانفرنس نے آزاد کشمیر کے ساتھ بہت زیادتیاں کی. اور یہ بات جو ہے میں سردار عتیق صاحب کے سامنے ایک دو دفعہ کر چکا ہوں. دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں آپ نے اب گھس گئی ہے پاکستانی پارٹیز ادھر، ہر ایک نے ایک اپنی برانچ بنا لی ہے اپنا اے جے کے کی. اور یہ جو ریفیوجی سیٹس ہیں یہ بیٹھی ہوئی، کچھ ریفیوجی سیٹس لاہور میں موجود ہیں، کچھ کہیں اور موجود ہے. یہ وہ سیٹیں ہیں جس کی بنیاد پہ آپ ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں جا کے وہاں پہ. کنٹرول کا ایک ٹول ہے نا جی، جب گورنمنٹ وہاں پہ. اچھا جی آگے بات یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ ریفیوجی، بھائی جان آپ کتنے عرصے تک ریفیوجی رہیں گے بھائی؟ آپ میں سے کئیوں کی تو شاید پراپرٹی بھی نہیں ہے آزاد کشمیر میں. بھائی آئی بلانگ ٹو آزاد کشمیر، ٹھیک ہے، میرا وہاں پہ گاؤں ہے جبی سعیدہ، فارورڈ کوٹے سے آگے. میرے وہاں پہ جو رشتہ دار ہیں ان میں سے کئیوں کے پاس وہاں پہ زمین ہے، میری وہاں پہ کوئی زمین نہیں ہے. ٹھیک ہے، I don't have any property in آزاد جموں، حالانکہ میرے پاس پشتینی سرٹیفکیٹ بھی ہے. ٹھیک. The point really is کہ بھائی یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ بھی وہی بات ہے کہ تند وہ، اور کس وجہ سے؟ سیاسی مقاصد کی وجہ سے کہ وہاں پہ جو آپ نے جو اوپر نیچے کرنی ہے چیزیں. اچھا پھر اس کے بعد یار اتنا this has become so dirty کہ پھر آپ ادھر ادھر سے پکڑ کے حکومت کے ماؤتھ پیسز لا دیتے ہیں جو آ کے جو ہے نا ہرزہ سرائیاں کرتے پھرتے ہیں. It's really become dirty. اصل جو بات ہے وہ ان تمام چیزوں کی گرد میں کہیں دفن ہو جاتی ہے. ہاں دیکھیں نا کسی اگر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کا ظاہر ہے جس وقت جذبات انگیز ہوتے ہیں تو آپ کئی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتی، جن سے معاملات زیادہ بگڑتے ہیں. تو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ کوئی آب زمزم سے دھل کے آئے، بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ یہ پچھلی دفعہ 2 سال پہلے بھی جب یہ معاملہ شروع ہوا ہے، بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے شروع ہوا، یہ ساری چیزوں کے حوالے سے شروع ہوا، تو اس کے پیچھے کوئی وجوہات تھی، سالڈ وجوہات تھی. یہ نیلم جیلم کا پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا. میں نے اس زمانے میں جا کے یہ 2009 میں سما کے لیے میں نے اس زمانے میں مظفر آباد میں گیا، وہاں پہ جا کے میں نے پوچھا اپنا سلطان صاحب جو چیف سیکرٹری ہوتے تھے، یہ ان لوگ حکومت پاکستان نے ای پی اے تک تو اس کا کرایا نہیں ہوا تھا پروجیکٹ کا. جی چینیوں کو لا کے بٹھایا ہوا تھا وہاں پہ.
اچھا اور جب وہ میری گاڑی, چونکہ ہم وہ ظاہر ہے فوٹیج وغیرہ لے رہے تھے, ساڑھے پیچھے لگ گئے کولا تک کہ جی یہ فوٹیج نہ کروں لو انٹیلیجنس والے کہ جی یہ پتہ نہیں فوٹیج کتنے جا رہی. مطلب یہ مطلب اٹس ریئلی فنی ایٹ ون لیول. بالکل ہے. مطلب اٹس ریئلی فنی ایٹ ون لیول بٹ the point really is. اچھا مزے کی بات یہ ہے, اچھا ان کو بھارتیوں کو دیکھو, اچھا بھارتی ابھی یہ شروع ہوا نا آزاد کشمیر میں, او جی بھارتی میڈیا, میں کیا تاڑے تے تف, وہ تاڑے منہ تے مطلب تسی کیڑے منہ دے نال اے گل کرو بھائی. بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان والے, آپ نے تو کشمیری آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا, آپ اس کو زبردستی جو ہے وہ پکڑ کے اس کے جو ہے نا کن پٹی پر بندوق لگا کے آپ اس کو کہتے ہو کہ جی تم نے جو ہے نا اس بھارت میں رہنا ہے. وہ گلگت بلتستان والا بالکل الٹی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے, جو کہ سرتاج عزیز صاحب کی رپورٹ میں بھی تھا, کہ پینڈنگ فائنل سیٹلمنٹ جو کہ UN CIP ریزولوشن کے تحت ہے, وہ کہہ رہا ہے اس وقت تک ہمیں ایک آئینی جو ہے اسٹیٹس دو. جی جہاں پہ ان کے رائٹس اور جو ان کی انٹائٹلمنٹس ہیں شہریوں کے طور پر وہ سیکیور ہو. سیدھی سی بات ہے. یہ جو آپ نے آئینی برزخ میں ہمیں ڈال دیا ہوا ہے, اس میں سے ہمیں نکالو. تو میں نے انڈینس کو کہا, وہ چاؤ کے ڈائلاگ, میں نے کہا یار فار گاڈ سیک تم کا کس قسم کا جو ہے نا یہ تقابلی جائزہ, بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی سانو آئینی سٹیٹس دو, تسی کشمیریاں دے سر تے کنپٹی دے بندوق رکھ کے کہہ رہے ہو کہ نہیں تسی جانا نہیں, اسی تانوں کھچ کے اتنے رکھنا. جی there's a world of difference between the two positions. ایبسولوٹلی جاز, بالکل صحیح آپ نے کہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ان کا انڈین میڈیا کا تو خیر آپ چھوڑیں ذکر بھی, کیونکہ I mean they have lost whatever credibility اور مین اسٹریم کی میں بات کر رہا ہوں. سوری میں قطع کلامی ہیں, فرنٹ لائن ہو گیا, کیراوین ہو گیا, کچھ اور اس قسم کے جریدے ہیں, اس قسم کے صحافی ہیں, ہاں جو کہ بہت میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. وہ بلکہ یہ جس قسم کے حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, ان حالات کے باوجود جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں یا حقائق کو بیان کرتے ہیں, یہ اپنا ہیٹس آف ٹو them. I agree. لیکن جو اکثریت ہے وہ تو گودی میڈیا ہے. جی بالکل ایسا ہے. تو بہرحال یہ تو آپ نے بڑی بے خاص سے اس کی AJ کے اوپر ایک اور تفصیل میں ہمیں اگلے ہفتے پروگرام کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ یہ جو تن دو والی پالیسی ہے, اس کو تھوڑا مزید انپیک کرتے ہیں. اور آپ نے یہ کہا تو میں گزارش کروں گا, کیونکہ ان سے میں گزارش, وہ بہت سینئر ہیں, بہت محترم ہیں افضل شگری صاحب, میں ان سے گزارش کر سکتا ہوں کہ اگر وہ تشریف لائیں پروگرام تو آپ کو فرسٹ ہینڈ جو ہے وہ GB کی طرف سے فرسٹ ہینڈ جو ہے وہ آپ کو ایک نقطہ نظر جو ہے وہ مل جائے گا. بالکل. تو آج کے لیے جناب اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور انشاءاللہ یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے خدا حافظ. تھینک یو.